بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء يغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. بھائی اور دوستو، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے. محرم الحرام کے مہینے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا المناک واقعہ پیش آیا. ماہ محرم الحرام خصوصاً اس لیے جانا جاتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی دردناک اور المناک شہادت اس ماہ مبارک میں ہوئی. لیکن بھائی اور دوستو، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 10ویں محرم کو، عشرہ محرم کو ہوئی ہے. آج 1 محرم الحرام ہے. 1 محرم الحرام کو اسلام کے اس عظیم ستون کو ڈھایا گیا، اسلام کی اس عظیم قوت کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی اور ختم کر دیا گیا جو اسلام کے لیے بڑی نعمت تھا، جو اسلام کے لیے بڑی ترقی کا حامل تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں، وہ بڑے صحابی ہیں جن صحابی کے قبول اسلام کے ذریعے سے، اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کو قوت اور طاقت ملی تھی. جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا تو مسلمان قوی اور طاقتور ہو گئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ میں شمار کیا ہے. یعنی وہ صحابی ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حیات مبارکہ میں ہی جنت کی بشارت دیتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو دوسرے خلیفہ ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر محترم ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمرانی عدل و انصاف کے ساتھ اور ان کارناموں کے ساتھ بھری ہوئی ہے جن کارناموں کو آج تک ساری دنیا تسلیم کرتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں جنہوں نے خدمت خلق، مخلوق کی خدمت قائم کیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں جنہوں نے حکمرانی کے اصول بنائے، خزانے مقرر کیے، فوج کا انتظام کیا، حکومت کے سلسلے میں بڑے بڑے انتظامات کیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کے دور حکومت میں، جو 10 سال کا دور حکومت ہے، اس دور حکومت میں اسلام کو بہت زیادہ وسعت حاصل ہوئی. اتنی زیادہ وسعت حاصل ہوئی، اتنی زیادہ اسلام کو ترقی ہوئی، اسلام دنیا کے آدھے حصے پر پھیل گیا. بلکہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 سالہ حکمرانی کے دور میں ایک دن ایسا گزرتا تھا جس میں 60 میل کی رفتار سے اسلام پھیلتا تھا. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات مبارکہ میں ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کر دی تھی: اے اللہ، حضرت عمر بن خطاب کے ذریعے سے آپ اسلام کو تقویت عطا فرمائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں: اللہم اعز
الاسلام باحد بهذین الرجلین، اے اللہ ان دونوں آدمیوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اسلام کو قوت بخشی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی، یہ تمنا تھی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کو قبول کر لیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو قبول کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے قبول کرنے کا واقعہ بھی عجیب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے ارادے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے ننگی تلوار لے کر نکلے ہیں کہ آج اس جڑ ہی کو ختم کر دیں جس جڑ نے مکہ کے اندر فساد مچا کر رکھی ہے۔ یہ انہوں نے کہا، اپنے گھر سے ننگی تلوار لے کر نکلے ہیں۔ ایک مسلمان کی ملاقات راستے میں ہو گئی، انہوں نے کہا کہ کہاں چلے عمر؟ تو کہنے لگے کہ جس نے مکہ کے اندر بھائی بھائی کے اندر، بہن بہن کے اندر جو نئے دین کا دعویٰ کرتا ہے میں اس کے خاتمے کے لیے چلا ہوں۔ لیکن ان صحابی نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو، اپنے گھر کو تو جاؤ، دیکھو تمہارے بہن اور بہنوئی نے بھی اسی اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ طیش میں آ گئے، بہت زیادہ غصے میں آ گئے۔ بہن کے گھر پہنچے، اندر سے آواز آ رہی تھی، اندر جیسے ہی پہنچے، پہنچ کر بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا کہ زخمی ہو گئے۔ بہن بھی بیچ میں آ گئی تو بہن کو بھی مارنا شروع کر دیا۔ بہن نے کہا دیکھو عمر، تم ہمیں ختم ہی کیوں نہ کر دو، لیکن ہم اسلام سے باز آنے والے نہیں ہیں، اسلام ہمارے دل میں گھر کر چکا ہے۔ بہن کے چہرے سے خون بہ رہا تھا اور بہن یہ بات کہہ رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بہن کی اس بات کو سنا تو ان کا دل پسیج گیا۔ انہوں نے کہا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے، مجھے بتلاؤ۔ تو بہن نے کہا کہ تم ناپاک ہو، قرآن کریم کو بغیر طہارت کے، بغیر پاکی کے نہیں چھوا جا سکتا ہے، تم پہلے غسل کر لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا۔ غسل کرنے کے بعد اس قرآن کو لیا، پڑھنے لگے، دل میں اسلام اتر گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا سا گھر تھا، جہاں پر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، وہاں پہ پہنچنے کے بعد جیسے ہی دروازے پر پہنچے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام قبول کر چکے تھے، یہ بھی بڑے بہادروں میں سے تھے، یہ سامنے آئے، آ کر دروازے کو کھول کر کہنے لگے عمر اگر ارادہ صحیح ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہاری تلوار سے ہی تمہارا ہی قتل کر دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ جتنے صحابہ تھے انہوں نے اللہ اکبر کی اتنی زور کی صدا لگائی کہ مکہ کی وادیاں اور مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھی۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ کو لے کر، کسی کی جرت نہیں تھی، کسی کی ہمت نہیں تھی کہ کفار کے سامنے میں خانہ کعبہ کے صحن میں جا کر نماز پڑھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی اسلام کو قبول کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ کو لے جا کر کہنے لگے، سارے کفار سے مخاطب کر کے کہا کہ کون یہ چاہتا ہے کہ اپنے بیوی کو بیوہ کر دے، کون یہ چاہتا ہے کہ اپنے بچوں کو یتیم کرے اور وہ ہمارے سامنے میں آئے، ہمارا مقابلہ کرے اور ہم سے نماز پڑھنے سے یہاں سے روک دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو قوت عطا فرمائی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، لو کان بعدی نبیا لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی شخص نبی بننے کا مستحق ہو سکتا تو وہ عمر ہوتے۔ پھر اسی طریقے سے حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ ما زلنا اعزا منذ اسلم عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی اسلام کو قبول کیا تو ہمارے اندر اتنی طاقت آئی، اتنی قوت آئی، ہم برجستہ اسلام کے لیے مکہ کی وادیوں میں، گلیوں میں ہم ایسے کام کرنے لگے کہ ہم اس سے پہلے اس کام کو ہم کر نہیں سکتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے تھے کہ اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، کہ اللہ عز و جل نے عمر کے زبان اور دل میں حق کو جاری کر دیا ہے۔ عمر جو کہتے ہیں اس سے تو اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں پر رحم کھا کر بسا اوقات ایسے فیصلے کر دیا کرتے تھے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کے خلاف ہوا کرتے تھے۔ حضرت عمر کہتے تھے اے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بدر میں جو مشرکوں کو آپ نے قید کیا ہے، جنگ کے موقع سے جن کافروں کو آپ نے قید کیا ہے ان کو قتل کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر رحم کھا کر چھوڑ دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وحی نازل کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ کو ویسے ہی کرنا چاہیے تھا جیسے حضرت عمر نے کہا تھا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں جو بھی وہ بات کہتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہی اسی انداز میں نازل ہو جایا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جس راستے سے عمر گزرتے ہیں اس راستے سے شیطان ہی نہیں گزر سکتا ہے۔ بھائی اور دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حکمرانی ہے وہ حکمرانی عدل و انصاف سے ایسی عبارت ہے، ایسے عدل و انصاف کے نمونے ملتے ہیں، تقوی طہارت کے ایسے نمونے ملتے ہیں کہ آپ ان تقوی طہارت کے نمونوں کو، ان عدل و انصاف کے نمونوں کو، اللہ کے ڈر اور خوف کے نمونوں کو آپ کہیں بھی نہیں پا سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمراں تھے۔ آج کل کے حکمراں کیسے ہوتے ہیں بھائی اور دوستو؟ حکمراں کو نبی کریم جو حاکم ہوتا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے، وہ قوم کا خادم ہوا کرتا ہے۔ قوم کا خادم یہ نہیں ہوتا کہ وہ قوم کا سارا لوٹ کر کھا جائے۔ بھائی اور دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکمرانی کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حکمرانی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پر لیٹ جایا کرتے، لیٹ کر کہتے عمر تو اللہ کے پاس کیا جواب دے گا اگر تیری حکمرانی کے تحت، تیری ماتحتی کے تحت اگر کسی بھی بندے کو تکلیف دے رہی ہے، روز قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے سوال کریں گے، تجھ سے پوچھیں گے تو اتنے سکون کے ساتھ سو رہا ہے، اتنے آسانی کے ساتھ سو رہا ہے، اور اللہ کی مخلوق جس کا تجھے اللہ نے حکمراں بنایا ہے، روز قیامت میں اللہ تجھے کھڑا کر کے پوچھیں گے تو تو اس وقت کیا جواب دے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی یہ خیال آتا، بے شمار واقعات ہیں، اپنے بستر سے اٹھ جاتے اور لوگوں کو احوال معلوم کرنے کے لیے نکل پڑتے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی خوف سے، اسی ڈر سے اپنے گھر سے نکلے۔ گھر سے نکل کر وہ گلیوں میں گشت لگاتے، گلیوں میں گشت لگا کر پہرے دیتے، اپنے غلام کو ساتھ میں لے کر نکلے کہ چلو لوگوں کے احوال معلوم کرتے ہیں۔ ایک گھر پر پہنچے تو وہاں پر ایک گھر میں سے آواز آ رہی تھی، صبح کا وقت ہونے کے قریب تھا، ماں بیٹی تھی، ماں بیٹی سے کہہ رہی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملا دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آواز سنی تو تھوڑا سا ٹھہر گئے، اپنے کان کو دروازے پر لگا کر آواز کو سننے لگے تو آواز اندر سے آ رہی ہے کہ ماں بیٹی سے کہہ رہی ہے بیٹی دودھ میں پانی پلا دے۔ بیٹی کہہ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی، حضرت عمر کا حکم ہے کہ دودھ کے اندر پانی کو نہ ملایا جائے، دودھ کے اندر پانی ملا کر بیچا نہ جائے، یہ حضرت عمر کا حکم ہے۔ تو ماں نے کہا کہ عمر تو نہیں دیکھ رہے ہیں، تو بیٹی نے کہا کہ عمر کا رب جس نے عمر کو ہمارا خادم بنایا ہے، ہمارا حکمراں بنایا ہے، وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماں اور بیٹی کی یہ گفتگو سنی تو سننے کے بعد اس گھر پر غلام سے کہا کہ اس کو نشان لگا دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے وہاں پر نشان لگایا، چلے گئے۔ چلے جانے کے بعد ماں اور بیٹی کو بلایا، بلانے کے بعد اپنے ایک بیٹے سے کہا کہ میں اپنے لڑکے کی شادی، حضرت عاصم ہیں ان کی شادی اس لڑکی سے کرا دی۔ تو بھائی اور دوستو، تقوی طہارت کا معیار یہ ہوا کرتا تھا کہ جو انصاف پسند ہو، جو اچھی بچیاں ہوں، اپنے لیے بہو ایسی تلاش کی جاتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اس بنیاد پر کہ وہ اللہ کا ڈر رکھتی ہے، اللہ کا خوف رکھتی ہے، اپنی بہو کو تلاش کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک مرتبہ ایسے ہی لوگوں کے احوال، ایک قافلہ آیا ہے، مدینہ کے باہر ہے، مدینہ کے اطراف میں پڑاؤ کیا ہوا ہے، چلے کہ وہی بے قراری، وہی بے چینی، بستر پر سے اٹھے کہ میں چلوں، چل کر لوگوں کے احوال کو معلوم کروں۔ پہنچ کر ایک جگہ دیکھا کہ ایک گھر میں سے آواز آ رہی ہے، بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، بچوں کی بلکنے کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام سا لباس پہن کر جایا کرتے تھے، ٹھہر کر وہاں پر آواز کو سنی، کھٹکے کو مارا اور گھر کو کھولنے لگانے کے بعد دیکھا تو پوچھا گھر میں جا کر کہ کیا ہو رہا ہے اور بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو وہ کہتی ہے کہ بھائی آپ اپنا کام کیجئے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں جانتی تھی، اس نے کہا آپ اپنا کام کیجئے، جائیے، میں اپنے بچوں کو بہلا رہی ہوں، اس ہانڈی کے اندر کچھ بھی رکھا ہوا نہیں ہے، اس کے اندر کنکریاں ہیں، میں پانی ڈال کر اس ہانڈی کو ہلا رہی ہوں اور میں بچوں کو سلانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً الٹے قدموں وہیں سے چلے اور چل کر جہاں پر گودام تھا، جہاں پر خزانہ تھا، جہاں پر بیت المال تھا، وہاں پر تشریف لائے۔ تشریف لانے کے بعد آٹا، گھی وغیرہ جتنے ضروریات کے سامان ہوتے ہیں سارے سامان کو بھرنے کے بعد اس کے بعد کہا، غلام سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو میرے کاندھے پر اٹھا دو۔ تو غلام نے کہا کہ آقا میں اٹھاتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ روز قیامت میں جب یہ سارا بوجھ میرے اوپر آئے گا تو کیا تم اس بوجھ کو بھی اٹھاؤ گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے
کاندھے پر جو حکمراں ہے، جو لیڈر ہے، بھائی اور دوستو، ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگان دین نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے ایسی حکمرانی کی۔ بھائی اور دوستو، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں حکمرانی دی جائے، ہم دنیا کے طاقتور لوگ بن جائیں۔ بھائی اور دوستو، کسی نے ایک بزرگ سے ایسے ہی مطالبہ کیا تھا کہ ہم آپ کو خلیفہ تسلیم کرتے ہیں، ہم آپ کی حکمرانی میں آتے ہیں۔ بھائی اور دوستو، ہم تو مسلمانوں کی صورتحال یہ ہے کہ اگر ہمیں حکمرانی دی جائے تو بھائی اور دوستو، سب سے پہلے اتنا لوٹ لیں گے، اتنا لوٹ کھسوٹ کریں گے اور روئے زمین کے اندر اتنا فساد مچائیں گے کہ ایک غیر بھی اتنا فساد نہیں بچائے گا۔ بھائی اور دوستو، اللہ عز و جل حکمرانی دنیا کے اندر ان لوگوں کو دیتے ہیں جو دنیا کے اندر عدل کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں۔ اگر مسلمان ہو اور مسلمان کے اندر اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نسبت رکھتا ہو اور اس کے اندر عدل نہ ہو، انصاف نہ ہو، وہ حکمرانی کے قابل نہ ہو، وہ لوٹ کر کھاتا ہو لیڈر بن کر، تو اللہ عز و جل کہتے ہیں کہ اس سے تو بہتر یہ ہے کہ میں غیر کو دے دوں، میں غیر کو حکمرانی دے دوں۔ تو بھائی اور دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کاندھے پر اس تھیلے کو رکھ کر چل پڑے، اور چلنے کے بعد وہ غلام ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر خود گئے، خود جا کر چولہے کو سلگانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ غلام کہہ رہے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر جو پھونکنی ہوتی ہے، جس سے پھونکا جاتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آٹے کو، جو بھی پکانے کی چیز تھی، وہ سارے سامان کو ڈال کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پکا رہے ہیں، اور پکاتے ہوئے وہ غلام کہتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی سے آگ کی اور دھوئیں کی جلن کی وجہ سے ان کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو اتنا طاقتور بنایا کہ آدھی دنیا پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکمرانی کی تھی۔ گاندھی جی کہا کرتے تھے کہ اگر اسلام کے لیے ایک دوسرا عمر ہوتا تو ساری دنیا کے اندر اسلام پھیل جایا کرتا۔ تو بھائی اور دوستو، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تم کل عمر کے پاس آنا، مجھے بھی وہی پاؤ گے۔ انہوں نے اپنا نام نہیں بتایا۔ پھر وہ جب وہاں پر وہ عورت، اور میں تمہارے بچوں کے لیے ان کے روزانہ کے کھانے کے لیے ان کے لیے وظیفہ جاری کر دوں گا۔ جب یہ عورت وہاں پر پہنچی ہے تو پہنچنے کے بعد جب دیکھتی ہے کہ یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین لڑکھڑا جاتی ہے کہ یہ حضرت عمر ہیں کہ جن کی حکمرانی ساری آدھی دنیا کے اوپر ہے اور وہ ہمارے گھر میں کھانا پکا رہے ہیں۔ تو بھائی اور دوستو، ہمارے اسلاف نے دنیا کے اندر عدل و انصاف کے، حکمرانی کے، تقوی طہارت سے، اللہ کے ڈر و خوف کے ایسے نمونے قائم کیے۔ بلکہ بھائی اور دوستو، ایک مرتبہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے ہیں، یہ مصر کے حاکم ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں۔ ان کے دور میں ان کے بیٹے نے ایک مصری شخص کو، ایک عام شخص کو کوڑے سے مار دیا اور کہا کہ میں شریف زادہ ہوں، میں شریف خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ وہ مصری شخص مصر سے ہو کر مدینہ منورہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے مجھے کوڑا مار کر یہ کہا ہے کہ میں شریف زادہ ہوں، میں شریف شخص کا بیٹا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً طلب کیا، اور طلب کر کے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو وہاں پر کھڑا کر کے انہوں نے اس مصری شخص سے کہا کہ تم بھی اسی طریقے سے اس کو مارو، یہ کیسے اپنے آپ کو شریف زادہ کہتا ہے اور دنیا کے اندر ناانصافی اور دنیا کے اندر ظلم و ستم کرتے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو کوڑے مارے۔ بھائی اور دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ تھے کہ جن کی آواز، وہ ایک مرتبہ ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، ممبر پر بیٹھنے کے دوران وہ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ، ان کا لشکر وہ کسی جگہ جنگ لڑنے کے لیے گیا ہے، کفار و مشرکین پیچھے سے حملہ آور ہیں کہ وہ قریب سے حملہ کرنے والے ہیں۔ کسی کی نظر اس جگہ پر، اس جنگ کے موقع سے، اس جنگ کا جو نقشہ ہے جہاں پر وہ صحابہ کھڑے ہیں، جنگ لڑ رہے ہیں، کسی کی نظر نہیں پڑ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر کو اس جنگ کا پورا نقشہ اسی وقت دکھا دیا۔ حضرت عمر اسی وقت خطبے کے دوران بات چیت کرتے کرتے کہتے یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، 3 مرتبہ آواز لگاتے۔ صحابہ کرام جو مدینے میں مسجد میں بیٹھے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں، بیان کے دوران میں یہ الفاظ سنتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ساریہ نامی جو صحابی ہیں،
اس لشکر کے وہ امیر ہیں، وہ ان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا منظر سامنے رکھ دیا۔ بھائی اور دوستو، اسی طریقے سے اور ایک واقعہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے اتنے بے شمار واقعات ہیں، عدل و انصاف کے اتنے واقعات ہیں کہ کس کا انتخاب کیا جائے، کس کو بیان کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقوی طہارت کو بیان کیا جائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدل و انصاف کو بیان کیا جائے، کس کو بیان کیا جائے بتایا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کو پہنچے۔ مصر میں دریائے نیل ہے، دریائے نیل جون کے مہینے میں 12 تاریخ کو وہ پانی اس کا رک جایا کرتا تھا۔ لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر تشریف لائے تو لوگوں نے شکایت کی کہ یہ عجیب ہے کہ ہمارے پاس ایک رسم ہے کہ 12 جون کو دریائے نیل رک جاتا ہے، ہمارا پانی سارا جو ہماری کھیتی باڑی ہوتی ہے اور ہمارا جو پانی کا انتظام ہوتا ہے وہ سارا کا سارا انتظام اسی نیل کے ذریعے سے ہوتا ہے، لیکن ہمیں ہر سال ایک عجیب روایت ہمیں کرنی پڑتی ہے کہ ہر سال پانی اس وقت جاری ہوتا ہے جبکہ ہم ایک بچی کو، ماں باپ کو تیار کر کے اس کو اس نیل کے لیے ذبح نہ کر دیں، اس وقت تک وہ پانی جاری نہیں ہوتا ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اطلاع دی گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا کہ اللہ کے بندے حضرت عمر کی طرف سے اے نیل تیرے نام میں خط لکھ رہا ہوں۔ عربی میں کہتے ہیں ان کنت تجری بامر اللہ فجری والا فلا تجری، اگر تو اللہ کے حکم سے چل رہی ہے تو چل ورنہ نہ چل۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صرف یہ خط تھا، تاریخ میں لکھا ہے کہ اس وقت سے آج تک نیل دریا مسلسل بہ رہا ہے، کبھی اس کے اندر کمی بیشی بالکل بھی نہیں ہوئی ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بھائی اور دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ زندگی ہے، وہ حیات ہے کہ جس کے ذریعے سے اسلام کو قوت ملی تھی، طاقت ملی تھی، لیکن بھائی اور دوستو یہی وہ دن تھا، یکم محرم الحرام کی وہ تاریخ تھی جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت کی وجہ سے موت واقع ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک غلام آیا، وہ غلام ایرانی شیعہ شخص تھا، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتا تھا۔ وہ ایک مرتبہ ان کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا کہ میرا آقا میرے ساتھ، حضرت مغیرہ بن شعبہ یہ صحابی ہیں، یہ صحابی کا یہ غلام تھا، آ کر کہنے لگا کہ میرے آقا مجھ پر ظلم کرتے ہیں، مجھ سے زیادہ ٹیکس وصول کرتے ہیں اور وہ مجھ سے روزانہ 1 درہم کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ 1 درہم تو تمہاری جو صلاحیت وہ صلاحیت کے موافق برابر ہے، لیکن اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چپکے وارننگ دے کر وہ وہاں سے چلا گیا کہ میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، فجر کی نماز کے دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تھے کہ ابو لولو فیروز، جس کا ابھی بھی اس وقت ایران کے لوگ اس کی تعظیم کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کا گنبد وہاں پر بنا ہوا ہے، یہ شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے ارادے سے نماز میں کھڑا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے کھڑے تھے، نماز پڑھا رہے تھے، اسی دوران اس شخص نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر بھونک دیا، جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون جاری ہو گیا۔ دوسرے صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عمر پیچھے ہو گئے، بیٹھ کر اسی حالت میں نماز کو ادا کر لی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا کی یکم محرم الحرام کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو شان و شوکت عطا کی تھی، ہماری اسلامی تاریخ کا یہ چراغ، ہماری اسلامی ستون کا یہ چراغ اسی یکم محرم الحرام کو اس دنیا سے گل ہو گیا، ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی اور دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حجرہ مبارکہ تھا جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدفون تھے اور ان کے ہی والد محترم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المؤمنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اسی حجرے میں رہا کرتی تھی۔ حضرت عمر نے اس کے بعد کہا کہ حضرت عائشہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ کیا کہ آپ مجھے اس حجرے میں تدفین کا موقع دیں۔ تو بھائی اور دوستو، اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیام وہیں پر تھا، تو وہاں سے نکل گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر تدفین کا موقع دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ پہلے ہے، ذرا آگے ہے، پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ ہے جو ذرا پیچھے ہے، پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ ہے جو حجرہ مبارکہ کے اندر ہے، جو تھوڑا سا اور پیچھے ہے۔ تو بھائی اور دوستو، یہ حضرت عمر ہیں جن کے ذریعے سے اللہ عز و جل نے اسلام کو قوت دی تھی، طاقت دی تھی، عدل و انصاف کی اور دین حق کو پھیلانے کے لیے
حق کے لیے، عدل کے لیے، تقوی طہارت کے لیے، اللہ کے ڈر اور خوف کے لیے ایسی مثالیں قائم کر دی ہیں کہ آپ ان کی تاریخ کو پڑھتے جائیے. اور حکمرانی کی بھی ایسی مثالیں قائم کی ہیں. ڈاک کا انتظام کیا، خدمت خلق کے لیے خزانچی بنائے، فوج کا انتظام کیا. بہت سارے حکمرانی کے ایسے اصول ہیں جس کو آج ساری دنیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے فالو کرتی ہے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمارے اسلاف کے